آرگومنٹس ہوئے خدا پرستوں میں اور الہاد پرستوں میں، تو جو آخری صلح کی کوشش، یہ آفر جو پیش کی گئی، وہ انگلینڈ کے پروفیسر اور فلسفی بیکن کی طرف سے پیش کی گئی، جس نے یہ کہا کہ اب تک تو یہ تھا کہ جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو مانیں گے، اور جو چیز نہیں دیکھ سکتے ہم اس کو نہیں مانیں گے، لیکن اب ہم ایک صلح کی کوشش، ایک بیچ کا راستہ نکالتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نظر آئے گی ہم اس کو مانیں گے، اور جو چیز ہم کو نظر نہیں آئے گی اس کا انکار تو نہیں کریں گے لیکن اقرار بھی نہیں کریں گے۔ یعنی خدا نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، ہم انکار نہیں کر رہے لیکن اقرار بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارے پاس پروف نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو۔ فرشتوں کا بھی یہ حال، جنت دوزخ کا بھی یہ حال، تمام چیزوں کا۔ تو یہاں تک یہ بات آگے گہری تھی کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے مذہب پہ جاری رکھیے، ہم اس کی جو ہے وہ تکذیب نہیں کر رہے، اگر آپ پروف لے آئے تو ہم اس کو مان لیں گے، لیکن ہم اس کے منکر بھی نہیں ہیں۔ بات چلتے چلتے ڈارک میٹر تک پہنچی، اور پچھلی صدی میں امریکہ کی ایک لیبارٹری میں تجربے کیے گئے، اور یہ پتہ چلایا گیا کہ کائنات میں جو مادہ ہے اس مادے کی گریویٹیشنل فورس ہے۔ یہ تو نیوٹن نے پہلے سے ایجاد کر لی تھی، دریافت کر لی تھی، گریویٹیشنل فورس یا کشش ثقل۔ جب بھی کوئی مادہ ہوگا، موجود ہوگا، اس کی کشش ثقل ہوگی۔ جیسے ایک شخص ہوتا ہے، اس کی اپنی کشش ہوتی ہے، اس طرح ایک مادہ اس کی کشش ہے۔ تو اگر دو مادے ہیں تو یہ دونوں مادے اپنے آپ کو یعنی ایک دوسرے کو کھینچیں گے، دیٹ از گریویٹیشنل فورس یا تجاذبی قوت یا کشش ثقل۔ سائنسدانوں نے جب کیلکولیٹ کیا تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنا مادہ موجود ہے اس سے زیادہ کی کشش ثقل موجود ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ فرض کر لیجئے اگر 1 کلو کا مادہ موجود ہے تو 1 کلو کی کشش ثقل ہو۔ انہوں نے یہ دیکھا 1 کلو نہیں بلکہ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، 10 ٹائمز 20 ٹائمز 40 ٹائمز اس کی کشش ثقل موجود ہے۔ پہلے پتہ چلا کہ بھئی یہ کشش ثقل 25% زیادہ ہے دین ایکسپیکٹڈ، انہوں نے کہا 50%۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھائی 95% گریویٹیشنل فورس کشش ثقل جو ہے وہ ان مادوں کی ہے جو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ صرف 5% مادہ جو دنیا میں موجود ہے اس کی کشش ثقل ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ جو 95% کشش ثقل ہے وہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے، اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ پھر سائنسدانوں نے اس تجربے کو بارہا انجام دیا اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ جو اضافی کشش ثقل ہے وہ اس مادے کی ہے جو موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ جو 95%، دیکھیں پہلے تو 20، 25، 30، 50، 75، اب جو لیٹسٹ کیلکولیشن ہے کہ 95% آف دا گریویٹیشنل فورس از فار دیٹ مٹیریل، دیٹ میٹر دیٹ از انویزیبل۔ آپ فیس بک پہ ہوتے ہیں نا، انویزیبل ہو جاتے ہیں، اسکائپ پہ ہوتے ہیں، انویزیبل ہو جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ اسکائپ یوز کر رہے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ شہد کی چھت مکھیوں کی طرح رہیں گے، آپ کا ٹائم ڈسٹرب کریں گے، تو آپ انویزیبل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 95% آف دا میٹر ان دا یونیورس از انویزیبل، کیونکہ 95% آف گریویٹیشنل فورس ہمارے پاس ہے، اس کا سورس نہیں مل رہا ہم کو، کہاں سے آئی، کہاں سے یہ کشش ہے آ رہی ہے۔ جیسے ایک میگنیٹ ہے، وہ لوہے کو کھینچ رہا ہے، ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ کشش ثقل اس کی میگنیٹک پاور میں اضافہ ہو جاتا ہے، میگنیٹک ہی ہے، اس کا مطلب دوسرا میگنیٹ بھی موجود ہے۔ تو سائنسدان اس نتیجے پہنچے کہ 95% of the gravitational force that is present in the universe is because of the matter which is invisible، اور انہوں نے اس invisible matter کا نام رکھا dark matter، invisible matter، unseen matter۔ اور یہ ریسرچ پھر اتنی امپورٹنٹ بن گئی کہ امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے ساؤتھ ڈیکوٹا، 5th extensive largest state of the United States، ساؤتھ ڈیکوٹا۔ وہاں پہ امریکہ کی سب سے بڑی سونے کی کان تھی، سینفورڈ مائن آف گولڈ۔ وہاں پہ میں نے تجربہ کیا، کیونکہ یہ جو کان تھی یہ 3-4 کلومیٹر بڑی تھی، یہاں سے لے کے آپ سمجھ لیں لالو کھیت یا صدر
اتنی بڑی لیبارٹری تھی اندر، لیبارٹری نہیں تھی، اسکان تھی، گولڈ مائن، سب سے بڑی امریکہ کی گولڈ مائن، 8000 فٹ نیچے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو وہاں پر تجربہ کیا کہ بھئی یہ سیف جگہ ہے، یہاں پہ کچھ تجربہ کیا تو پتہ چلا کہ انویزیبل میٹر یا ڈارک میٹر موجود ہے کائنات میں۔ تو انہوں نے گولڈ نکالنا چھوڑ دیا اور اس کو لیبارٹری میں تبدیل کر دیا اور کہا کہ یہاں پہ ہم ڈارک میٹر پہ ریسرچ کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا علم کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں، سونا چھوڑ دیا۔ ہم ہوتے تو کبھی گولڈ مائن کو بند نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں تو گھوسٹ اسکول ہے جہاں پہ جو اسکول بند کر کے بھینسیں باندھی جاتی ہیں، گھوسٹ ہاسپٹل ہے جو بند کر کے جہاں پہ ڈاکٹروں کا راج ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کچھ ہونے لگا، انہوں نے باقاعدہ ریسرچ شروع کر دی اور ریسرچ اتنی بڑی کہ ڈارک میٹر بڑھتے بڑھتے 20 25 50 75% 95% اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 95% میٹر انویزیبل ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ہمارے پاس ہمارے کمرے میں موجود ہے لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ارے تو بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے تھے، خدا ہے نظر نہیں آتا، جنت ہے نظر نہیں آتی، دوزخ ہے نظر نہیں آتی، فرشتے ہیں نظر نہیں آتے، جن ہیں نظر نہیں آتے، امام زمانہ ہیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ چلے چھوڑے قرآن کی طرف چلے، سورہ بقرہ پہلی آیت کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقیوں کی پہچان کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے مومن کی پہچان ہونی چاہیے تھی نماز سب سے پہلے نہیں، مومن کی پہچان ہونی چاہیے سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ نہیں، مومن کی پہچان اللہ نے کیا بتلائی سب سے پہلے؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ تو ہمارے یہاں اسی لیے اصول دین کی زیادہ اہمیت ہے، غیب پر ایمان کی زیادہ اہمیت ہے۔ خدا، توحید پہلا اصول دین ہے، وہ غیبت میں ہے۔ نبی موجود نہیں، وہ غیبت میں۔ عدل موجود ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا۔ امام موجود ہے، نظر نہیں آتا۔ قیامت ہوگی، ابھی فی الحال موجود نہیں، ابھی نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ نے دیکھا پانچوں کے پانچ اصول دین آنکھوں سے اوجھل ہے اور ہمیں ایمان لانا ہے، اور یہی مومن کی نشانی ہے سب سے پہلی کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ تو مادیت پرستی کیا ہے؟ وہ انہی غیبی چیزوں کی منکر ہے، جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو وہ قبول نہیں کرتی، جبکہ ہم کہتے ہیں قبول کرنا چاہیے۔ اب سائنس قبول کروا رہی ہے اس کا کان پکڑ کے کہ تم جو ہے وہ جو غیبت میں چیزیں ہیں ان کو قبول کر لو۔ اچھا، مادیت پرستی اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آگے چل کر یہی مادہ پرست امام کے لشکر کے دشمن بنیں گے۔ کیوں کہ امام کا لشکر خدا پرستی، روحانیت کی دعوت دے گا، اور مادیت پرستی والے خدا کے منکر ہیں۔ تو یہ ایک معرکہ ہوگا امام کے سپاہیوں کے درمیان اور دجال کے سپاہیوں کے درمیان، اور اس کے ساتھ سفیانی کا لشکر ہوگا جو کہ اسلام کے لبادے میں ہوگا۔ تو یہاں عیسائیت کہیں نظر نہیں آتی، یہودیت کہیں نظر نہیں آتی، ہندوازم کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یا تو الہات پرستی، مادیت پرستی کے خلاف جنگ ہوگی امام کی، یا پھر سفیانی کے خلاف، اور لوگ ان دونوں ہی سے دھوکہ کھائیں گے۔ کچھ لوگوں نے مادیت پرستی کو اپنایا ہوا ہے اور بڑے مزے سے یہ کہتے ہیں کہ جب امام آئیں گے ہم امام کا ساتھ دیں گے۔ کیسے ساتھ دیں گے؟ ابھی تو آپ نے اپنا سارا وزن مادیت پرستی میں ڈالا ہوا ہے۔
آپ مادے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ابھی تو آپ نے بظاہر شکل و صورت رکھنے والے لوگوں کو مسلمان، مومن اور اپنا امیر سمجھ رکھا ہے، آپ امام کو اپنا رہبر اور اپنا رہنما کیسے سمجھیں گے؟ تو آپ نے دیکھا مادیت پرستی کے ماننے والے، تقلید کرنے والے کس طرح خدا کی طرف انجانی طور پہ بڑھ رہے ہیں۔